بجلی کی معطلی نے پہلے سے مشکلات سے دوچار وینزویلا کو بالکل اپاہج کر ڈالا ہے۔ یہ صورتحال ملک میں اس انسانی بحران میں اضافے کا باعث بن رہی ہے جس نے پہلے ہی 30 لاکھ شہریوں کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمیں بجلی چاہیے، بس ہمیں بجلی واپس چاہیے۔ صدر کے طور پر 2013 میں بائیں بازو کے انتہا پسند رہنما ہوگو شیویز کی جگہ لینے والے نکولس مڈورو وینزویلا کی مشکلات کا ذمہ دار واشنگٹن کو ٹھہرا رہے ہیں۔ ہم امریکہ کی جانب سے وینزویلا کی 200 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی جارحیت دیکھ رہے ہیں۔ اتوار کے روز وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے نکولس مڈورو کے مستقبل کی پیش گوئی کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کے مستقبل میں وینزویلا سے دور کسی اچھے ساحل سمندر پر رہنا ہو۔ لیکن امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سمجھتے ہیں کہ اس کا دار و مدار وینزویلا کے شہریوں پر ہے کہ وہ اس بات کو ممکن بنائیں کہ اپوزیشن لیڈر ہوان گوئیڈو کو کامیابی ملے۔ مستقبل کے بارے میں وینزویلا کی اسمبلی اور فوج کے اراکین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں کہ ملٹری اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے کیا اقدام کر سکتی ہے۔ میرے خیال سے گائیڈو کی حمایت زور پکڑ رہی ہے۔ امریکی قانون ساز بھی وینزویلا کو پیغام دے رہے ہیں۔ آپ کی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کی جنگ ہماری جنگ ہے اور آزاد دنیا آپ کو نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی۔ کئی ڈیموکریٹ صدر ٹرمپ کی جانب سے مڈورو کی حکومت پر لگائی گئی پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ امریکی فوجی مداخلت ضروری نہیں۔ فوجی مداخلت کی غیر ذمہ دارانہ باتیں حقیقت میں آمروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ ہمارا مفاد صرف وینزویلا کے لوگوں کے لیے امن، آزادی اور جمہوریت کا حصول ہے۔ وینزویلا میں امریکی سفیر نے عوامی نمائندوں کو یقین دلایا کہ کسی فوجی مداخلت پر غور نہیں کیا جا رہا۔ یہ بالکل بھی ضروری نہیں اور امریکی انتظامیہ یہ قدم نہیں اٹھا رہی۔ گزشتہ ماہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا کہنا تھا کہ صدر ہر آپشن پر غور کر رہے ہیں، لیکن کل انہوں نے کوئی پیش گوئی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ وردہ خلیل، اردو VOA۔